الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند ہفتوں سے جو بات چل رہی ہے وہ ہم سب لوگوں کے اپنے نفسیاتی مسائل ہیں، اور ان میں سے کئی ایک ایسے موضوعات ہیں جن کے متعلق ہم اپنی دانست میں کچھ تعریفات اور کچھ حل ذکر کر چکے ہیں، اور یہ صرف نمونے کی چیزیں ہیں، وگرنہ یہ موضوعات بہت طویل بھی ہیں۔ اس سلسلے کو آج ختم کرتے ہوئے اور آئندہ سے ایک نئی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری چیز کی طرف اپنی علم یا معلومات کی تذکیر اور آپ کے لیے ایک بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا مقصود ہے، اور کتاب و سنت نے جو انسانیت کے اصول انسانوں کو سکھائے ہیں اس کی یاد دہانی مطلوب ہے۔ چنانچہ جو چیزیں اللہ نے انسان کی عقل میں خود سے رکھی ہیں اور اس کے لیے کسی زائد علم کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان میں مسلمانوں کی جتنی روایت تاریخی اور علمی طور پر عقل پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے وہ تین ہیں۔ عقل کا ایک الگ مقام ہے، اور عقل انسانی کا کم ہونا، زیادہ ہونا، اس کے جوابات، اس کے سوالات، ان سب چیزوں کا مرکز انسان کا دماغ ہے۔ اور دوسری چیز علم کلام ہے کہ اس کے ذریعے جو عقائد ہیں ان کو عقل کی سپورٹ اور عقل کی مدد سے ثابت کرنا۔ اور تیسری چیز عرفان ہے، اور عرفان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دلی جذبات، انسان کی ابھرنے کی خواہشات، انسان کے خرچ کرنے اور نہ کرنے کا موقع اور محل اور اس کی شناخت، یہ سارے کا سارا عرفان اس کا میدان دل ہے۔ عقل کا میدان دماغ ہے، اور اللہ کی معرفت کا میدان دل ہے، اور علم کلام عقائد کو عقلی تائید فراہم کرتا ہے۔ اس لیے علم جس چیز کا نام ہے وہ امر بدیہی ہے
اور امر بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ سیلف ایویڈنٹ، اور عقل بدیہی کا نام ہے سیلف سفیشینٹ۔ ایک آدمی یہ پوچھتا ہے کہ بینائی کیا چیز ہے، دوسرا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ دیکھنا کیا ہے، تیسرا کہتا ہے کہ جس نے سوال پوچھا ہے نا، اگر اندھا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے، اگر اندھا نہیں ہے تو پھر پاگل ہے، اسے چھوڑ دو۔ ایک کہتا ہے کہ حس کیا چیز ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اگر اسے فالج ہوا ہوا ہے تو اسے نہیں پتا کہ حس کیا ہوتی ہے، اور اگر جسم صحیح سلامت ہے تو پھر ہم بتائیں کیا کہ حس کیا ہوتی ہے۔ اس علم کے میدان میں ارسطو اور یونانی فلاسفہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ امر مطلق ہے۔ بڑی مشکل چیز ہے، لیکن بہت بڑی بات یہ ہے کہ سارا فلسفہ یونان کا پہنچ کے خیال تک رہ گیا، اور یہ نہیں ہے کہ مسلمان فلاسفہ نے اس علم کو اپنا منتہا بنایا یا اس تک پہنچے، خیال سے آگے چل کر اسے عقیدے کا روپ دینا، یہ ان یونانی فلسفیوں کی تو گرد بھی نہیں پہنچی ان تک۔ اتنے عظیم لوگ تھے، اس لیے قرآن بہت سی چیزوں میں ہمیں جو علم دیتا ہے اور اصول دیتا ہے، ان کو اگر آدمی فالو کرتا رہے تو بہت سی ذہنی بیماریوں سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو کسی فضول کام میں نہیں ڈالتا۔ اللہ ایک حکم دیتا ہے اور کبھی اس کی علت بیان کرتا ہے کہ اس وجہ سے، اور اللہ کبھی حکم دیتا ہے اور کوئی علت بیان نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، اس کو مانو، بس کافی ہے، یہ میرا حکم ہے۔ تو اللہ کے ان حکموں پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں اس نے حکمت کے تحت بتا دیا کہ اس کا یہ فائدہ ہے، یہ نقصان۔ اور کہیں اللہ نے کوئی حکمت نہیں بتائی، محض حاکمانہ اختیارات ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، جو مرضی کرو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے 2 کتابیں لائے، اور ایک کو آپ نے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور ایک کو بائیں ہاتھ میں۔ ترمذی وغیرہ کی شروع میں حدیث آئی ہے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں سارے جہنمیوں کے نام لکھوائے، اور قیامت کے دن سے پہلے تک آخری جو جہنمی ہوگا ان سب کے ان کے باپ کے نام یہ لکھے ہیں، اور جتنے جنتی ہیں ان کے بھی نام لکھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کتابیں دکھائیں، اور آپ نے پھر ان دونوں کو پھینک دیا اور کہا، اللہ کہتا ہے یہ میری مخلوق جہنم میں جائے گی، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور یہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے مثنوی میں کیا خوبصورت بات کہی ہے، ایسا شعر کون کہہ سکتا ہے،
جب تک کوئی شخص عارف باللہ نہ ہو۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے ترجمانی کے طور پر کہا ہے کہ من نہ کردم خلق تاسو دیکھنا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا، من نہ کردم خلق تاسو دیکھنا، بلکہ تابر بندگاں جو دیکھنا، ہم نے تو اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم دیکھو ہم کتنے زبردست بادشاہ ہیں، ہم کیسے سخی ہیں، ہم کیسی رحمتیں نازل کرتے۔ کمال کا شعر، من نہ کردم خلق تاسو دیکھنا بلکہ بر بندگاں جو دیکھ، بلکہ انسانوں پر رحم اور مہربانی کرنے کو پیدا کیا۔ اس لیے اللہ کبھی اس طرح بات کرتا ہے، کبھی اس طرح۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں اور پھر واپس لے لیتا ہوں۔ جب بھی غم، نقصان، موت، تنگی، رزق کی کمی، یہ سب چیزیں خدا نے ایک بات کہہ دی۔ اس نے کہا جب بھی دکھ، تکلیف، یہ چیزیں پہنچیں تو میری اس بات کو یاد رکھنا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم سے چھن گئی، چلی گئی، اس پہ تم حد سے زیادہ پریشان نہ ہوا کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ ہم تمہیں دے دیں اس پہ حد سے زیادہ خوشیاں بھی نہ منایا کرو۔ ایک جگہ فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ زمانے کی بات ہے، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں میں الٹا پلٹا ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تعطیل، کبھی مصروفیت، یہ سب ہم کرتے رہتے ہیں۔ اتنی پریشانی اور خوشی تو ضروری ہے جو بندے کو بندگی میں رکھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک اور مقام پہ کہتا ہے اور اصول کی بات کہتا ہے، ہزاروں ذہنی بیماریوں کا یہ علاج۔ یہ جو مدینہ منورہ کے مشرکین اور کافر تھے، یہ حج کے لیے آتے تھے اور واپسی پہ اپنے گھر کی پچھلی دیوار کو توڑ کر آتے تھے۔ بہت ہی تہذیب ان کی ایک طرح سے بڑھ گئی تھی۔ جیسے لکھنؤ والے، ہم نے وہاں خود گھر ایسے دیکھے جہاں دو دروازے، ایک پچھلا دروازہ اور ایک کہتے تھے کہ پچھلے دروازے سے جنازہ نکالو، زندہ آدمی توبہ توبہ وہاں سے نہیں جا سکتا، اور گھر کا جو آنے والا دروازہ ہے اس میں کوئی میت کیسے نکلے گی، یہ تو بہت ہی خراب ہو جائے گا۔ یہ اہل مدینہ جب حج کر کے آتے تھے تو گھر کا پچھلا دیوار وہاں دروازہ لگواتے تھے نیا، اور اس سے داخل ہوتے تھے کہ یہ پہلا دروازہ، اس میں ہم گناہوں سے لدے ہوئے بیت اللہ کی طرف سفر کیا، اب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پاک اور پوتر ہو کے پیچھے کے دروازے سے آئے۔ اللہ نے ایک اصول کی بات کہہ دی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگو گھروں میں ہمیشہ اس کے دروازے سے داخل ہو، بس یہ تہذیب ہے۔ ایک بچے کو پیاس لگ گئی اور وہ ایک پرچ اٹھاتا ہے، ایک تھالی، اور اس میں پانی ڈال کر پینے لگتا ہے۔ والدہ کہتی ہیں، والد سمجھاتے ہیں کہ بیٹے پانی گلاس میں پیا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس میں کیوں نہیں، پانی پینا ہے، پیاسی بجھانی ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کی عادت ڈیویلپ ہو جائے گی قانون کو توڑنے کی، اور اللہ نے قانون کے مطابق یہ بتا دیا کہ گھروں میں اس کے دروازوں سے آنا ہے، پیچھے سے نہیں۔ یہ مزاج لوگوں کا بنتا ہے کہ قانون کو توڑیں، اور ہم سب لوگوں کو سب سے پہلے اپنے اوپر گرفت کرنی چاہیے کہ میں قانون کو کیوں توڑوں۔
ڈاکٹر صاحب واقف ہیں، پوری لائن کو چھوڑ کے ڈائریکٹ کمرے میں چلا جانا، حتیٰ کہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ قانون کے خلاف ہے، نہیں جانا، لائن میں لگیں گے پھر جائیں گے۔ اللہ اگر پوچھے کہ تمہارے 10 منٹ زیادہ عزیز تھے یا وہ جو لائن میں صبح سے لگے ہوئے تھے وہ زیادہ اچھا تھا، تو کیا جواب دینا ہے خدا کو؟ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے مرنا تھوڑا ہی ہے۔ پتہ ہے کہ ایک آدمی میری کوتاہی کی شکایت لے کر میرے پاس آیا ہے اور مجھے سننا چاہیے اور مجھے انصاف کرنا چاہیے۔ اس کو انصاف دینے کی بجائے غصہ شروع ہو جائے کہ میرا حکم، میری بات، میں نے سمجھایا، میں نے کہا، سب جھوٹ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ کہتا ہے، جتنا تمہارا عہدہ اور دنیاوی آسائش بڑھ گئی ہے، اسی حساب سے تحمل پیدا کرنا چاہیے تاکہ ثابت کرے کہ اللہ جو آپ نے انعام دیا ہے، اس انعام نے مجھ میں غرور پیدا نہیں کیا، اور اللہ جو رزق کی تنگی، کسی چیز کی تنگی آ گئی ہے تو اس تنگی نے شکایت پیدا نہیں کی، میں ہر حال میں آپ سے راضی۔ اسی لیے قوانین بنائے جاتے اتنے سخت تھے لوگ قانون کے نفاذ میں کہ قانون سے وہ ہٹا نہیں اور اسے عدالت نے طلب نہیں کیا۔ اور مزاج بنتا ہے قوموں کا کہ ہم ہمیشہ قانون کے تابع رہیں گے۔ یہ بات کی بات ہے کہ قانون کیا بنتا ہے۔ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں کوئی قانون نہیں بنایا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین، تم نے ان لوگوں کی حالت پہ غور نہیں کیا جب ہم نے ان سے کہا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، کافر تمہیں مکہ میں مار بھی دے تو بھی انتقام نہیں لینا، کچھ نہیں ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے، پہلا نوجوان بچہ تھا، وہ چھپ کے ایک جگہ نماز یہ لڑکے پڑھ رہے تھے اور ایک کافر کا گزر ہوا اور اس نے اونٹ کی بڑی ہڈی ران کی نکال کے سعد رضی اللہ عنہ کے سر پہ ماری، اور انہوں نے بھی آگے سے مقابلہ کر لیا، اور سعد رضی اللہ عنہ کے سر کا خون پہلی مرتبہ اسلام میں بہا ہے۔ قانون کے تابع رکھنے کا قوم کا مزاج بنانا ہے، بس یہ مزاج جب بن جاتا ہے تو پھر ایک قانون کی تشہیر کافی ہو جاتی۔ افسوس سے کہیں یا کیا کریں، لیکن پورے یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، آپ میں سے جو لوگ بھی وہاں گئے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ قانون کا نفاذ ہے، اور لوگ خود قانون کو نہیں توڑنا چاہتے۔ کہاں وہ ممالک جن میں قانون کے توڑنے کو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، یہ کیسے ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ شریعت کہتی ہے قانون کے تابع رہنے کا مزاج بناؤ۔ وہ مزاج بنا مکہ میں، مدینہ منورہ میں حکم نازل ہوا کہ شراب نہیں پینی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے گھر میں مجلس تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والے آدمی نے ہماری گلی میں آواز دی کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے وحی نازل کی ہے، حرام ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہم لوگوں نے ایسے بہا دی جیسے سیلاب آ گیا۔ یہ قانون کی تباہ کرنے کا مزاج ہے، ورنہ جو شراب کی عادت پڑ جائے کسی بھی گناہ کی، اس سے پوچھو کہ اس پہ کیا گزرتی ہے۔ اسی لیے توبہ کرتے ہیں، توبہ اللہ یہ وہ، ہم کہتے ہیں جو گناہ کرتے ہو نا اللہ سے اس کی بھی معافی مانگو،
دل اٹکا ہوا ہے نا سود میں، بینکنگ میں، کہ اللہ اسے بھی معاف کر، توفیق دے کہ آئندہ میں سود نہ لوں. پھر آری جلتی ہے نا دل پہ. تو قانون کے تابع ہونے کا مزاج ہے. اتنی قانون کی پابندی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قرض لیا، اور جس نے لیا وہ غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت لوگ قرض لیتے تھے، واپس دیتے تھے، جیسے معاشرہ ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا کہ ابو ذر آپ نے کچھ پیسے لیے تھے. ان کا حضرت میں نے دے دیے. کہا کہاں دے دیے؟ انہوں نے کہا چلیں قاضی کے پاس چلتے ہیں. دونوں صحابی، ایک امیر المومنین ہے، دوسرے بھی ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعلق ہے. قاضی نے کہا کہ عثمان آپ کا دعویٰ ہے کہ قرض واپس نہیں ہوا، آپ قسم اٹھائیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہٹ گئے، قسم نہیں کھائی، اور انہوں نے کہا اچھا جو ابو ذر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہی ہوگا. باہر نکلے تو کسی نے کہا امیر المومنین قسم کھانے میں کیا حرج تھا؟ جب آپ سچے تھے تو کوئی حرج نہیں. انہوں نے کہا حرج کوئی نہیں. یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کیسے ہوتے تھے. انہوں نے کہا میرے بچے بات یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ ابو ذر نے دینے. میں قسم کھا لیتا بالکل آسان تھا، لیکن اس ہفتے ان دنوں میں خدا کی کوئی تقدیر مجھ پر غالب آ جاتی، کوئی حادثہ ہو جاتا، زخمی ہو جاتا، کچھ ہو جاتا، تو لوگ پبلک یہ کہتی کہ عثمان نے جھوٹی قسم کھائی ہے، دیکھا وبال پڑ گیا. کیا میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں بدنام. اتنا اپنے کردار کو بچاتے تھے کہ لوگ یہ نہ کہیں. ہزاروں مثالیں بھری پڑی. ابو سفیان کی بیوی ہند نے کہا، ہند ہندوستان کو کہتے ہیں نا، اور ہند دنیا میں مشہور تھا، ہندوستان کا بڑا وزن تھا. اور بہرحال اس تاریخ میں کیا جانا. ہند نے آ کے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے 4000 روپیہ قرض چاہیے، میں تجارت کروں گی. خواتین تجارت کرتی تھیں، بیت المال سے قرض بھی لے لیتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دے دیا، لکھ دیا کہ بیت المال سے انہیں اتنا پیسہ فراہم کیا جائے، یہ ملک میں بزنس کاروبار کرنا چاہتی ہیں، اور اتنی مدت کے لیے دیا جائے، اور ان کا جو نفع ہو اس میں سے اتنے فیصد ہمارے ہاں نفع کے ساتھ اصل رقم جمع کرائیں، اور اصل باقی یہ خود رکھیں. وقت آ گیا، قرض نہیں جمع ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے اور ہند سے کہا کہ پیسے. ان کا اچھا پھر دے دوں گی، پھر دے دوں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف لائے اور ان کا ہند دیکھو میرا ذاتی پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اور یہ قرض مسلمانوں کا واپس نہ ہوا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس لیے میں تو پیسہ لے کے رہوں گا. ہند نے کہا کہ وہ سارا اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس یہ پتا ہے کہ مسلمانوں کا پیسہ ہے واپس کر. قانون کا مزاج ہے نا. معلوم نہیں آپ اس پہ یقین کریں یا نہ کریں. یہ امریکہ میں جو ایک بحث چل رہی ہے نا، اور جو پریزیڈنٹ امریکہ نے ابھی چند دن 2-3 دن پہلے یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی گیز اور لیسبینز ہیں ہم ان سب کو آزادی دیتے ہیں. اس کے پس پشت یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو اب ججز آئیں گے وہ ان چیزوں کے خلاف ہیں. وہ اگر پابندی لگا دیں گے تو پورے امریکہ میں ہزاروں اور لاکھوں انسان جو ان عیوب میں مبتلا ہیں رک جائیں گے، باز آ جائیں گے.
صدر کا بل کام کرے گا یا سپریم کورٹ غالب آئے گی، اس سے ہمیں کیا لینا اور کیا دینا، مگر آپ غور کریں کہ جو قانون پر عمل کرنے والے، اگر گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا تو لاکھوں افراد ایک دم سے اس سارے میدان کو چھوڑ کے گھر چلے جائیں۔ وجہ اس کی یہ کہ قانون کا مزاج بنایا گیا ہے کہ اسٹیٹ کا جو قانون ہے ہر شہری نے اس کی پابندی کرنی، ہم اپنے اوپر یہ لاگو کریں کہ مجھے کبھی بھی گاڑی غلط پارک نہیں کرنی، منع کیا ہے خدا نے، اور خدا نے قانون دیا ہے، اور وہ کہتا ہے فَافْصَحُوا، جب لوگ کسی مجلس میں آئیں، بیٹھنا چاہیں، یفصح اللہ لکم، ان کو جگہ دے دینا۔ تمہارا یہ چھوٹا سا عمل کہ ایک آدمی نماز میں آگے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی واعظ نصیحت کی مجلس کچھ بھی، اللہ کہتا ہے فَافْصَحُوا، انہیں جگہ دے دو، تمہارا یہ چھوٹا سا عمل میں تمہیں لوٹاؤں گا، یفصح اللہ لکم، اللہ جنت میں تمہیں جگہ دے دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی انسان کو ایک کوڑے کے برابر 3-3.5 فٹ کے برابر جگہ جنت میں مل جائے تو اس ساری کائنات سے اچھا ٹکڑا وہ ہے جو اللہ جنت میں تمہیں دے گا۔ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ہمیں تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے، یار تم چلے جاؤ، پہلے تمہاری گاڑی نکل جائے، کیا حرج۔ وہ جو قربانی ہے اس کا اجر اسے ملے گا، اور اللہ اس کے وقت میں برکت دے دے گا۔ یہاں 5 منٹ لیٹ ہو گیا تھا نا، خدا ایسے کئی 5 منٹوں کے کام اس کے خود ہی کر دے گا۔ ہمیں قانون کی پابندی کرنی ہے۔ آپ کے الٹے ہاتھ پہ یہ میلوڈی ہے، یہاں بورڈ لگا ہوا ہے ان اور آؤٹ کا گاڑیوں کا، ہم نے کبھی بھی ان کے راستے سے گاڑی باہر نہیں نکالی، نہ، یہ گناہ ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ خدا پوچھے کہ جب ایک قانون طے تھا کہ گاڑی ادھر سے جائے گی ادھر سے نکلے گی تو تم کون تھے، تمہاری کیا حیثیت تھی کہ تم قانون کو توڑتے ہو؟ یہ قوم کا مزاج ہونا چاہیے۔ قتل کیا ہے، بالکل معلوم ہے قتل کیا ہے، اب خام خواہ کے ہیلے بہانے کیوں بنانے ہیں؟ جو کیا ہے اس کی سزا بھگتنی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی گوشہ جگر سے، وہ جس کے ادب، وہ جس کی شفقت اور جس پہ شفقت کے اظہار کے لیے اور اس سے محبت کے اظہار کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے گالوں کو چومتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اپنی چادر اڑا دیتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ صاف لفظوں میں کہا خذی من مالی ما شئت، میری بیٹی میرے گھر میں اگر کچھ ہے نا، تمہارا جی چاہے اٹھا کر لے جاؤ، یہ سب چیزیں تمہاری ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تمہیں اللہ نے قیامت میں کسی چیز میں پکڑ لیا، لا اغنی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ بیٹے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھنا ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے شریعت نے دیا کہ ناخن کاٹنے ہیں، بال کاٹنے ہیں، اپنے ناخن جمع کر کے، بال جمع کر کے، زمین کھود کے اس میں دفن کرنا ہے تاکہ گندگی نہ پھیلے۔ کوئی عمل کرے نہ کرے ہمیں کرنا ہے، اپنے ناخن کاغذ میں کسی چیز میں جمع کر کے احتیاط سے، اور کسی جگہ کھود کے درخت لگا ہوا ہے اس کی جڑ میں وہاں پہ دبا دینی ہے بس۔ آپ نے اپنی تاریخ پڑھی ہوتی کبھی اسپین کی تو آپ کو بتاتے مسلمانوں کے جو عروج کا دور تھا، مچھلی اور لکڑی، یہ 2 چیزوں کی جو دکانیں تھیں شہر میں نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ یہ پولٹری آئی ہے نا، آپ پارا میں بعض جگہوں سے گزرنا دشوار ہو جاتا ہے، ایک مچھلی اور ایک لکڑی،
شہر سے باہر کھلی دکانیں. فقہا کہتے تھے کہ مچھلی سے بو آتی ہے. شہر میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک ایسی جگہ کھل جائے جس میں سانس لینے کے لیے ہوا صاف نہ ہو؟ لکڑی کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ لکڑی اٹھا کر مزدور گھر پہ پہنچانے جائے گا، لکڑی کے سکلے گریں گے زمین پہ، گلی گندی ہو جائے گی، گلی میں ایسی بھدی چیزیں نظر آئیں گی. خبردار جو کسی نے شہر میں ٹال کی دکان کھولی. حالانکہ اس وقت توانائی کا بہت بڑا ذریعہ یہ لکڑی تھی. شہر سے باہر لوگ جاتے تھے، لکڑی خریدتے تھے، لکڑی والا انہیں اس کے مطابق جتنی خریدی ہے ایک بیگ فراہم کرتا تھا اور ڈوری کھینچ کر اس کے اوپر گرا لگا دیتا تھا. یہ اپنی سواری پہ رکھ کے اپنے گھر کے اندر جا کے اس گرا کو کھولتا تھا. دکانیں مچھلی کی ہوتی تھیں. کیا مجال ہے کہ کوئی آدمی شہر میں کھول سکے؟ پھر وہ زمانہ بعد میں آیا جب ترقی ہوئی معاشرے میں، تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح ہے کہ تم شہر میں کھول لو دکان، مگر اتنی دروازے کے 2 پٹ شیشے کے اور اتنے ٹائٹ ہونے چاہیے کہ فٹ پاتھ پہ جو چلتا ہے اسے بو نہیں آنی چاہیے. یہ جرم تھا، یہ گناہ ہے. گناہ صرف شراب پی نہیں ہے، اور گناہ صرف یہی ہے کہ ایسی ویسی حرکتیں کر لیں. یہ ان سے بدتر گناہ، ان سے بھی بدتر گناہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میلوڈی میں ہمیشہ ان کا جو گیٹ ہے بس یہیں سے آنا ہے. بچے کہتے ہیں ادھر سے شارٹ کٹ، کچھ شارٹ کٹ نہیں بیٹے، اللہ کو جواب دینا. اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو صرف یہ احساس جاگ جائے کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے اور اللہ کی خوشی اتنی احسان نہیں ہے. میرا ایک ایک عمل اور ایک ایک لفظ اور جملہ جو میں نے کہا ہے اللہ کے ہاں جا کر ثابت کر سکوں گا، پھر جا کر کہیں سوچے کہ شاید اللہ معاف فرمائے. طے کرے کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے قاضی تھے، اور مقدمہ آیا. ایک گھر والوں نے کہا، لکھا کہ حضرت یہ ہمارے ساتھ والے سردیوں میں حمام جلاتے ہیں، گرم پانی کی ضرورت ہر گھر کو ہوتی ہے، لیکن دھواں جو ہے وہ ہمارے یہاں آتا ہے، ہم سانس نہیں لے سکتے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے معائنہ کمیشن مقرر کیا، خود تشریف لے گئے، اور انہوں نے قانونی طور پر یہ پابند کیا کہ سارے شہر میں اتنے فٹ اوپر جہاں تک اس کا دھانا بنے گا اس سے کم چمنی جو لگائی جائے گی حکومت وقت سے گرا دے گی، تاکہ لوگ صاف ہوا میں سانس لے سکیں. اسی ہم سب کو چاہیے قانون کی پابندی، اور اپنے آپ کو قانون میں ڈالنا. کوئی ڈھالے نہ ڈالے ہم نے ڈالنا ہے، کوئی مانے نہ مانے ہم مانتے، تاکہ معاشرہ امن اور سکون اور اطمینان کی زندگی مہیا کرے ہمیں یہ کام کرنے کے. تو نفسیاتی بیماریوں پہ بات ہو رہی تھی، وہ تو بہت تفصیل بھی ہو سکتی تھی اس کی، لیکن چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی. آئندہ جمعے سے انشاءاللہ ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں.